اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور فی زمانہ یہ موضوع بہت زیادہ، چونکہ میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے، میڈیا کی وجہ سے لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہے، خصوصاً نوجوان۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ خصوصی ایک موضوع ہے۔ پسند کی شادی جائز ہے، اگر آپ کو کوئی پسند ہو، اس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جائز طریقے سے جائز ہے۔ انسان ہے، انسان کا دل کسی پہ آ سکتا ہے، کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس محبت کو پا لے، اور اس کے پانے کے لیے دو طریقے دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک غلط طریقہ اور ایک صحیح طریقہ۔ ہم آپ کو صحیح طریقے کی طرف رہنمائی دیں گے، صحیح طریقے کی طرف لے کے آئیں گے۔ غلط طریقے جو آج کل سب لوگ آپ کو بتا دیں گے، لڑکی کو لے کے بھاگ جانا، چوری چھپے شادی کرنا، کورٹ میں لے جا کے شادی کر لینا، اس کی وجہ سے خاندانوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر میں یہ بات کرتا ہوں، دیکھو، محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اسی کو پالو، یہ تو خود غرضی ہے۔ ہاں، آپ اس سے محبت کرتے ہو، جائز طریقے سے اس کو اپنی بیوی بناؤ تو آپ کی بیوی بنے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، جائز طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو شوہر بنائیں۔ تو یہ موضوع اس وقت اس دنیا میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا عامل ہے میرے نزدیک، اس لیے میں نے سوچا اس پر بھی ایک پروگرام، ایسے نوجوانوں جو غلط راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میں جا کے پھر شادیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے خاندانوں میں ایک فساد اور جھگڑا اور ایک مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جائز طریقے اس کے ہیں۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے رشتہ مانگے، اور رشتہ جو ہے نا ان کی طرف اپنے بھیجے، ماں باپ کو بھیجے، اور طریقے سے ان سے رشتہ مانگے تاکہ وہ آپ کو دے، اور خاندانوں کو عزتوں کے ذریعے سے جوڑا جائے، تو اس سے کہ نفرتیں اور ختم ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر آپس میں محبتیں بڑھتی ہے۔ تو سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، کوئی لڑکی پسند ہے، اسے شادی کر سکتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ شادی کرے، گناہ کا تعلق نہ رکھے۔ باقی دینا نہ دینا وہ آپ کے ہم سفر ہے یا نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ نے لکھا ہے جس کا جو بیوی ہے وہ اس کو ملے گی، کیونکہ جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور یہ آسمان پہ بنے۔ جس کی جو بیوی بنے گی وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے مگر شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اس کا جوڑ نہیں لکھا ہوتا۔ اسی طرح کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہے، پسند ہو جاتی ہے اس کی، اور دل میں اس لڑکے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو لیکن دیکھا ہوگا کہ اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ نے اس کا جوڑ نہیں لکھا ہے، دنیا میں اس طرح کے معاملات بہت سے سامنے رہے۔ سنت طریقہ میں نے آپ سے بتایا کہ غلط اور ناجائز تعلق رکھنا، کسی لڑکا لڑکی کا آپس میں باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، یہ شرعاً گناہ ہے، کیونکہ ایک ناجائز تعلق ہے نا۔ تو ناجائز تعلق کو جائز راستے کی طرف لے کے آئے۔ جائز راستہ کیا ہے کہ اس سے نکاح کرے، اور نکاح کا طریقہ کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے اور وہ لڑکی آپ کو اس کے گھر والے نہیں مان رہے، یا اس کے بھائی نہیں مان رہے، والد والدہ نہیں مان رہی ہے، بہت سے مسائل دنیا میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ ان کا رائٹ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے نا اچھی جگہ پہ جائے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے اندر جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان ریکوائرمنٹوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ روزگار پہ ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، خاندان کہ خاندان میں عزت ہونی چاہیے بندے کی، اور خاندان میں ایک جو ہے نا اس کا نام ہونا چاہیے، تو نام پیدا کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے اسٹرگل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نام بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ تو ہم اس چیز کو ناجائز طریقے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے اور کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے، اس کے ماں باپ آپ کو نہیں دے رہے، یا کوئی مسائل ہے، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، نماز پڑھا کرے، اور اللہ سے مانگا کرے کہ یا اللہ یا تو یہ چیز میرے دل سے نکال دے، اگر میرے نصیب میں تو مجھے عطا کر دے، مجھے غلط راستے سے جانے سے بچائے، کیونکہ یہ غلط راستہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات یہ ویڈیوز دیکھی ہوگی، میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی چھپ کے جا کے شادی کرتے ہیں، خاندان والے ڈھونڈ کے ان کو دونوں کو مار دیتے ہیں۔ تو دیکھو، بہت سی چیزیں ہوتی ہے، بہت خاندان ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور غیرت کا تقاضا بنا لیتے ہیں
تو ان خاندانوں کے لیے بھی میری ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، جیسے ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے نا، تو اس کی جو بہن ہوتی ہے نا، وہ بھاگ کر اپنی ماں کو بولتی ہے، باپ کو بولتی ہے بھائی کو ایک لڑکی پسند آئی ہے، تو وہ بہن اس بھائی کے لیے راستہ بناتی ہے اور ماں باپ کو راضی کرتی ہے، ماں باپ جا کے وہاں سے رشتہ اس سے کر کے اس لڑکی سے بھائی کی شادی کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی بہن کو کوئی بھائی پسند آ گیا تو بھائی پھر غیرت لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے دل دیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئے اور آپ اس کے اینٹی کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ شریعت نے اختیار دیا ہے، شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ لڑکی سے پوچھو، لڑکی کی رضا مندی ہے تو اس کی شادی وہاں کرو، زبردستی آپ لڑکی کی شادی کراتے ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اختلافات اور اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے گھروں میں جہاں پر اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ سب جو ہے نا ایک آپس میں جو ہے نا دشمنیوں کی کیفیت پیدا کرتے، دلوں میں نفرت اور بغض، اس مسئلے کو بیٹھ کر ٹیبل پہ حل کرے۔ اگر بچی غلط ہے تو بچی کو سمجھائے، بچی اپنا رائٹ اس کو بتائے کہ بھئی میں یہ چاہتی ہوں، میرا دل یہ کرتا ہے، یا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرے، اپنی اولاد کو اپنا دشمن نہ بنائیں، اپنی اولاد کو اپنا دشمن نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یار اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا بیٹا سامنے جا رہا ہے اور کھڈے میں گر رہا ہے تو آپ کیا اس کو گرنے دیں گے؟ اسی بچے کو آپ نے بچپن میں کھڈے میں گرنے نہیں دیا، آپ نے بھاگ کے اس کو پکڑ لیا، مگر اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو شیطان ایک ایسے کھڈے میں لے جا کے گرانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بھی بے عزتی ہو، آپ کی بھی بدنامی ہو، تو اس کے لیے بیٹھ کے مشورہ کر کے جائز راستہ نکالے، اس کا بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، اور مسئلے کو بیٹھ کے تسلی سے اس کو حل کریں، اپنے گھر کے مسئلے کو اپنے گھر میں حل کرے، نہ کہ اس کا ڈنڈورا کر کے پورے علاقے میں اپنی بھی بےزتی بنائے، دوسرے کی بھی بےزتی بنائے۔ کیونکہ ایسے بہت سے گھرانے میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس ایک فیملی کا مسئلہ آیا تھا، اس شخص کی ایک بیٹی تھا، اس کا مسئلہ اس طرح کی ہو گیا تھا، لڑکی نے شادی کر لی تھی، تو لڑکی نے جا کے شادی کر لی تھی، تو پھر اس کا باپ جو ہے نا بڑا تیش میں آیا تھا، میں نے کہا دیکھو اس نے شادی کری ہے، اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اگر آپ اس طرح کے باپ ہو کے اس طرح کا ایکٹیٹیوڈ دکھائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں 6 بچیاں اور بیٹھی ہوئی ہے، 5 بچیاں اور بیٹھی ہوئی ہے، 4 اور بیٹھی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہو، بدنامی کی طرف لے کے جا رہے ہو، لوگ 10 باتیں بولیں گے کہ آپ کے گھر کی، اس گھر کی ساری بچیاں ایسی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا جائز رائٹ ہے، اگر وہ کہتی ہے تو اس سے بات کرو، اس کو پسند ہے، اور اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کرو۔ ایسا لڑکیاں اور ایسی لڑکیاں اور ایسے لڑکے جو خود سے اقدام اٹھاتے، خدا را وہ اس طرح کا اقدام نہ اٹھائے، اس کی بہت زیادہ نقصانات ہیں، فی زمانے بھی بہت نقصانات ہیں، اور میں نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ ایسے جوڑوں کی زندگی چلتی بہت مشکل سے، کیونکہ محبت کے جوش میں تو بھاگ کے شادی کر لی، مگر ظاہر ہے جب میاں بیوی ہو جاتے تو محبت کی کیفیت وہ نہیں رہتی ہے، پھر وہ ذرا سی بات پہ چک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نوجوان اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اس عزت کو، اس چیز کو دیکھے، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے آپ کے ساتھ محنت کر کے چھوٹا بڑا کیا ہے، اینڈ پہ آ کے اس ماں باپ کی آپ بے عزتی کرتے ہیں اور جا کے چھپ کے شادی کرتے ہیں، کسی کی لڑکی سے کر لیتے یا لڑکی کسی کے لڑکے سے کر لیتی ہے، تو آپ ان ماں باپ کو کیا دے رہے ہو جنہوں نے آپ کو بچپن سے چھوٹے پالا، تو آپ کے لیے روئے، آپ کو انہوں نے سختیوں سے بچایا، خود سختیاں اٹھائیے، تو خدا را ایسے بھی نہ کرے، اس چیز سے جو ہے نا بچیں۔ باقی جائز طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، کسی کا بھائی بہن راضی نہیں ہو رہا ہے، کسی کو لڑکی پسند ہے اور کوئی گھر میں یا فیملی میں کوئی راضی نہیں ہو رہا، لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے، تو یہ شخص جو ہے نا 5 وقت نماز پڑھے، نماز کا پابند رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، کرنے والی ذات اللہ ہے، آپ کا مسئلہ اللہ بنائے گا، 5 وقت نماز پڑھے اور اللہ سے دعاؤں کا معمول بنائے، مسجد میں بیٹھے ذکر اذکار کا معمول بنائیں۔ ایک وظیفہ آسان سا میں آپ کو دے دیتا ہوں، بہت آسان وظیفہ ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس پہ راضی نہیں ہو رہے، اور اللہ کا نام ہے، اللہ اس کو راضی کرے گا جب آپ اللہ سے مانگیں گے، جائز طریقے کے لیے جائز ہے، ناجائز طریقے کے لیے ہمارا بتایا ہوا وظیفہ کام بھی نہیں کرتا اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھے، ہر نماز کے بعد بیٹھے 11 مرتبہ اللہ کا نام ہے یا والیو، یہ 11 مرتبہ درود شریف اور یا والیو اللہ کا نام ہے، یہ 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 360 مرتبہ 360 ٹائم پڑھنا ہے، اپنے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 درود کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ اس بابرکت نام کی برکت سے، یا والیو کے نام کی برکت سے، جو میرا مسئلہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے ماں باپ یا گھر والے جو بھی اس میں رکاوٹ بنے ان کو راضی کر کے میرے مسئلے کو بنائے، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
ایک ہفتہ یہ عمل کرے، آپ کو خود ہی رزلٹ آئے گا۔ نہیں ہوتا ہے 21 دن کرے، پھر بھی نہیں ہوتا 41 دن، اس وقت تک عمل کرتے رہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اور مسئلہ حل ہونے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ پھر مسجد کو چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو۔ بعض لوگ میں نے ایسے بہت دیکھے کہ مطلب پورا پھر بھاڑ میں جائے نورا، وہ والی کہانیاں نہیں کرنی ہے۔ اپنے معمول کو، اپنے نماز کو، ان چیزوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذکر اذکار آپ نے کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آپ سے راضی ہو۔ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ اور اس کے بعد کسی کی بچی آپ کے پاس آتی ہے، وہ آپ کی بیوی بنتی ہے، اس کو محبت سے رکھو، کیونکہ بار بار آپ کو یہی طعنہ ملے گا، یہ آپ کی وہ محبت ہے نا، تو اس چیز سے بھی بچو۔ عمل میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ اس کو عمل کو کرے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنائے اور وہ اعمال کرانے والا بنائے جس پہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔